پاکستان میں بلاسفیمی لا کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، بہت شدید مسئلہ ہے، اور دہائیوں سے لوگ، بے گناہ لوگ اس کی بھینٹ چڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن ان ریسنٹ ایئرز میں کیا ہوا کہ اس کو کاروبار کی سطح پہ لے جایا گیا، گینگز اس کے پیچھے انوالو ہیں، بہت سارے نام سامنے آ رہے ہیں، اور اس وقت کی انفارمیشنز کے مطابق پاکستان کی جیلوں میں 400 سے زیادہ موسٹلی یوتھ جو ہے، ینگ لوگ، وہ انوالو ہیں، اور زیادہ تر وہ مسلمان بیک گراؤنڈ کے ہی ہیں، اور ان میں کچھ کرسچنز اور ہندو بھی بتائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا کے دوسرے جو میڈیم ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو ہنی ٹریپ بھی کیا جا رہا ہے، بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے، پھر ان کو اغوا کیا جاتا ہے، اور اغوا کرنے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں لاکھوں روپے دیں اگر آپ بلاسفیمی لا کے معاملے میں نہیں گرفتار ہونا چاہتے۔ وہ بیچارے زیادہ تر غریب لوگ ہیں، بے قصور لوگ ہیں، وہ نہ تو پیسے دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو پیسے دینے چاہیے، لیکن وہ لوگ اس میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ اس میں بدماش، گینگسٹرز، مذہبی جنونیے، پاکستان کی جو مختلف لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں ہیں، ان کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں بہت سخت سزائیں لوگوں کو مل رہی ہیں۔ اس سارے مسئلہ پہ ناروے میں پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک اداکارہ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنی ریسرچ شیئر کی ہمارے ساتھ۔ ہمارے ساتھی کیلگری سے اسجد صاحب نے بھی اس حوالے سے بہت ساری معلومات دی، اور ایک ہمارے ساتھ ایسے ساتھی آج کے شو میں جڑے ہوئے ہیں جن کا نام ہے احمد ستی، اور وہ بھی اس کا وکٹم رہے، جیل میں رہے، قریب 1 سال تک جیل میں رہے۔ ہم ان سب کی کہانیاں آپ تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ اس گمبھیر مسئلہ کو اجاگر کیا جائے، اور پاکستان کی سرکار، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کے سماج سے ہم یہ التماس کر سکیں کہ یہ جو مذہب کے نام پہ غلط نریٹو پھیلایا جا رہا ہے، بدماشی پھیلائی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ناروے سے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور بہت ہی نامور اداکارہ محترمہ سونیا خان خٹک صاحبہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کی ایک ان نون لوکیشن سے احمد ستی صاحب۔ آپ دونوں دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور سونیا، آپ سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے، چونکہ آپ اس پہ بہت انتھک محنت کر رہی ہیں، ایک ٹویٹر پہ ہم نے گروپ بھی دیکھا جو اس سارے مسئلے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ معاملہ ہے کیا؟ میں نے کچھ تعارفی باتیں کی، ہمارے ویورز کو بتائیے کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ جی آداب عرض ہے سب دیکھنے سننے والوں کو، اور آپ کو طاہر صاحب بہت شکریہ سب سے تو پہلے کہ آپ نے موقع دیا اور یہاں دعوت دی اپنے چینل پہ، اور اس جو بہت ہی حساس موضوع کے اوپر جو ہے گفتگو کا جو موقع فراہم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں پاکستان گئی تھی پچھلے سال، اور فیبرری میں، اور اس وقت میں نے ٹویٹر کے اوپر ایک بیان دے دیا تھا جو کہ اکثر ٹویٹس کے جواب میں ہوتا ہے، کہ میں نے دیکھا احمدیوں کے اوپر، احمدی کمیونٹی جو ہے بہت زیادہ ان دنوں ان پہ کریک ڈاؤنز ہو رہے تھے، اور بہت پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی ان کے بارے میں کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، اور ایک سختی سی تھی۔ اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہی ہے، کیونکہ ایمان آپ کے اور خدا کے بیچ کا ایک معاملہ ہے، اور میں سمجھتی بھی ہوں کہ جو دین ہے یا جو دینی نظریہ ہے وہ آپ کا ذاتی ہوتا ہے، اور اس کا کسی دوسرے سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب میری یہ بات میں نے کہی تو اس ٹویٹ کو میری ٹی ایل پی والوں نے بہت زیادہ تنقید کا ہی نشانہ نہیں بنایا تھا، مجھ پہ جو ہے
पाकिस्तान में केसेस की धमकियां और ट्विटर स्पेसेस का एक ना तमाम सिलसिला, और उसमें मुझे गुस्ताख करार दिया गया। फिर कुछ उनके लॉयर्स थे, उनकी तरफ से इस किस्म के बयानात, फिर छुरियां पकड़ के, दरांतियां पकड़ के वीडियोस अपलोड किए गए। तो इस फैमिली ने, ये जो 400 बच्चों की को लीड कर रहे थे, दो कैरेक्टर्स, एक की का भाई है, दूसरे का भी भाई है इसी मुकदमे में, तो इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे कर लिए थे। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी थी इनके पास। इन्होंने सदरे मुमलिकत को ख़त भी लिख दिए हुए थे, लेकिन और जो इंसानी हकूक़ के इदारों से भी इन्होंने, उनको भी एप्लीकेशंस दे दी हुई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो इन्होंने जब देखा कि टीएलपी के साथ इस तरीके से मेरी जो मामला चल रहे हैं, और मैं उनको बता रही थी पाकिस्तान में कि मैं इस लोकेशन पे हूँ, जो करना है कर ले, और मैं अपने बयान को वापस नहीं लूँगी, और ना मुझे इस पे कोई माफ़ी आपसे चाहिए, आप जो कर सकते हैं करें, और फिर मेरा वापस नॉर्वे आना। वो सारा इन्होंने देखा, तो इनकी कुछ हिम्मत बंधी कि मुमकिन है ये खातून जो है इस पे हमारे लिए भी बात कर पाए। तो इन्होंने मुझे अपने जितना भी इनके पास डॉक्यूमेंट था, जिसको अभी तक लेके हम चल रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, जब मैंने देखे तो मेरी तो समझ में आ नहीं रहा था। फिर खैर हमने एक सिलसिला शुरू किया ट्विटर पे कि इनकी कहानियां सुनाई जाए। तो आप जैसे जैसे मुझसे मजीद पूछेंगे मैं आपको बताती चल। तो यहाँ से 9 जुलाई को पिछले साल इनका मुझसे डीएम में राब्ता हुआ, और वहीं पे ही डॉक्यूमेंट्स आए, और उसके बाद हम इनकी आवाज़ बनने की अब तक कोशिश कर रहे हैं। आप तक ये इंफॉर्मेशन बुनियादी तौर पर कैसे पहुंचना शुरू हुई, और इन इंफॉर्मेशन के नतीजा में आपने अपने ह्यूमन कॉन्शियस से काम लेते हुए ह्यूमन राइट्स के सिलसिला में ये आवाज़ उठाई, और अब ये आवाज़ बड़ी ताकतवर आवाज़ बन चुकी है। आपका एक ट्विटर पे शायद ग्रुप भी है जिसमें आप ये ट्विटर लाइव में भी ये बातें कर रही हैं, और सब कुछ ये सिलसिला चल रहा है। हम थोड़ा सा अहमद सती साहब से भी जानना चाहेंगे। आपके साथ तो जुड़े हुए हैं सोनिया, आपसे तो बातचीत साथ साथ चलती रहेगी। अहमद सती साहब, आप इस धंधे, मैं इसको धंधा कहूँगा, ब्लास्फेमी गैंगस्टर्स का जो एक बहुत ही हॉरिबल धंधा है, उसके सिलसिला में आप पकड़े गए। कैसे पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, तो क्या आपके साथ बीती, क्या हमें मुख्तसर लफ्ज़ों में पूरी कहानी थोड़ी सी समाप्त करके बताइए। 16 नवंबर 2022 को करीब 3:30 बजे मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तो करीब कोई आधा किलोमीटर ही सफर किया होगा बाइक पे मैंने। मेरा लैपटॉप, मेरा फोन, सारा कुछ मेरे साथ था। तो कोई एक बाइक पे लोग थे, 2। वो बाद में मुझे पता चला कि वो लोग जो है वो कंप्लेनेंट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उनमें से एक का नाम शहजाद खान है। उन्होंने मेरी बाइक साइड पे लगवाई कि जी बाइक साइड पे लगाओ। तो मैं बाइक साइड पे लगा के उनसे उतर के पूछ ही नहीं चाहता था कि भाई क्या मसला है, आपको क्यों मुझे रोक रहे हो ना। तो इतनी देर में जो एफआईए के हुकाम है, उनका नाम है उमर कलीम, असिस्टेंट डायरेक्टर है, उन्होंने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे कहने लगे जी कि अहमद फयाज आपका नाम है। मैंने कहा जी मेरा नाम है। ये मोबाइल नंबर भी आपका है? मैंने कहा जी ये मोबाइल नंबर भी मेरा है, ये मेरे पास है। मैंने उनको ऐसे फोन दिखाया, उन्होंने मेरा फोन ले लिया। उन्होंने कहा जी कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, तो छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है, वो करनी है आपने। मैंने कहा मेरा बाइक, कहते बाइक की आप टेंशन ना लें, वो हम ले आएंगे। मैंने कहा ठीक है चले फिर। तो उन्होंने मुझे पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठाया, और जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर एंटर होता हूँ तो ऑलरेडी गाड़ी में एक और इंसान मौजूद था, जो उस वक्त तो मुझे लगा कि ये भी कोई एफआईए का बंदा होगा, लेकिन बाद में जब हम लोगों ने देखा तो वो मेरा खुद कंप्लेनेंट भी साथ था। उमर नवाज उसका नाम है, और वो भी ऑलरेडी गाड़ी के अंदर मौजूद था। तो वो लोग मुझे लेके जो है एफआईए रावलपिंडी सर्कल इस्लामाबाद में ना साइबर क्राइम विंग है एफआईए का, रावलपिंडी पंचसड़की रोड पे, तो वहाँ लेके गए। और वहाँ जैसे ही मैं एफआईए की थाने के अंदर एंटर होता हूँ,
تو ان سب کا جو ہے وہ رویہ ہی میرے ساتھ بدل گیا. تو میں پتہ نہیں تم نے کیا کیا, یہ کیا وہ کیا, مارنا شروع کر دیا. مارنے والے لوگوں میں بہت سارے جو یہ کمپلیننٹ پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے, اور کچھ بتا نہیں رہے تھے. میں ان کو پوچھ بھی رہا تھا کہ بھائی مجھے ریزن تو بتاؤ کہ کیوں اس طرح رویہ میرے ساتھ کر رہے ہو سارے یہ وہ. کافی انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ تجلیل کی, مجھے ننگا کر دیا, گالم گلوچ کی, بےہودہ باتیں کی. تو اس سارا سلسلہ کوئی تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ چلتا رہا. پھر انہوں نے میرا موبائل فون تو آلریڈی یہ لے چکے ہوئے تھے, انہی کے پاس تھا. انہوں نے میرا بیگ ویگ چیک کیا, لیپ ٹاپ لیا, لیپ ٹاپ اوپن کروایا میرے سے. اس میں میرے جو ہے کام سے متعلق چیزیں چل رہی تھی. میں نے ان کو بتایا جی کہ میں اس طرح پی ایچ ڈی ڈیولپمنٹ کرتا ہوں, میرا کام ہے یہ. تو یہ سارے وہی پروگرامز چل رہے ہیں. تو پھر یہ سارے معاملات اسی طرح چلے. انہوں کو میں نے میری فیملی کے ساتھ انہوں نے میرا رابطہ نہیں ہونے دیا کسی طرح سے بھی. ایون حتیٰ کہ انہوں نے ایک بار ایسا کہا کہ بھئی اپنی فیملی میں سے کسی کو بلاؤ. میں نے ان کو کانٹیکٹ نمبر دیا تو میری فیملی میں سے میرے انکل آئے. انہوں نے اس کے باوجود مجھے میرے انکل سے ملنے نہیں دیا. پھر بھی نا مجھے کہیں چھپا دیا کہ بھئی یہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے, آپ کل آ جائیں. اور انہوں نے مجھے جو ہے پھر وہ رات حوالات میں بغیر کسی ریزن کے, بغیر ایف آئی آر کے, بغیر کسی جو ہے وہ پریریئر سمن کے کہ بھئی آپ, ہوتا ہے نا ایف آئی اے کا ایک پروٹوکول ہے کہ بھئی آپ کے خلاف اس طرح کی کمپلین ہے, آپ آئیں آ کے اس کی وضاحت دیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بس اچانک سے اٹھایا اور اٹھا کے لے آئے. اور جب ایف آئی آر کٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی کہ میرے پہ یہ بلاسفیمی ایلیگیشنز لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ پہ بلاسفیمی کے ایلیگیشنز کیسے لگے؟ یہ کہ ان کے مطابق جو انہوں نے کمپلینٹ دی ہے, میں بعد میں آپ کے ساتھ وہ ڈیٹا شیئر بھی کروں گا نا, کہ جو میرا نمبر ہے یو فون تھا نا 0334842539 انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نمبر ہے اس سے مختلف بلاسفیمس جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں جو ہے وہ بلاسفیمی کنٹینٹ شیئر ہوا ہے میرے نمبر سے. تو یہ جو بلاسفیمس گروپس کی بات کرتے ہیں یہ کوئی بنے ہوئے ہیں؟ میری جو ایف آئی اے نے بعد میں جو ٹیکنیکل رپورٹ اور فرانزک رپورٹ پیش کی ہے عدالت میں نا, اس پہ میرے چلان میں بھی اور جو ان کے گواہان کے بیان ہے ایف آئی اے کی طرف سے بھی نا, انہوں نے یہی کہا جی کہ ہم نے ٹیکنیکل رپورٹ بھی بنائی ہے ڈیوائس کی, فرانزک رپورٹ بھی بنائی ہے. احمد کی ڈیوائس سے, لیپ ٹاپ سے کسی قسم کا ایسا کوئی بلاسفیمس ایویڈنس نہیں ملا کہ ان ڈیوائسز سے ایسا کچھ شیئر ہوا ہے. لیکن پھر بھی جو چلان وہ دے رہے ہیں عدالت میں 173 سی آر پی سی کے تحت, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آن دا بیسس آف کمپلیننٹ ٹیکنیکل رپورٹ, جو کمپلیننٹ کی انہوں نے ٹیکنیکل رپورٹ بنائی ہے اس بنیاد پہ یہ جی گناہگار ہے اور ہم اس کو جو ہے جیل میں بھیج رہے ہیں. حالانکہ جو ایف آئی اے کا ہے اس کا کام پہلے انویسٹیگیشن کرنا ہے سارا, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ رپورٹ جمع کروانا ہے ساری. جی سونیا صاحبہ, آپ نے بھی یہ کہانی سنی احمد ستی کی, اور جب میرے علم میں یہ واقعہ آیا تو میں نے اس کی اپنے طور پر جرنلزم کے حوالے سے انویسٹیگیٹو جرنلزم تھوڑی بہت کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے بہت مدد کی چونکہ آپ نے اس پہ بہت کام کیا ہوا تھا. آپ نے اپنا پورے کا پورا جو انالیسز ہے میرے ساتھ شیئر کیا. تو سچویشن جو بتا رہے ہیں احمد ستی, اس طرح کے کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں جو آپ کے علم میں آئے ہیں؟ اور پھر آپ کے میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ڈاکومنٹریز آپ نے محنت کر کے ایک طرح سے بنائی ہیں اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اس میں غریب جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے راؤ عبد الرحیم نامی شخص اور بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ صورتحال آپ کو کتنی آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے فارچونیٹلی یہ صورتحال آگے جانے سے رکی ہے, کیونکہ ابھی 400 بچے بہت بڑی تعداد ہے, کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے, 400 سے بھی زیادہ ہیں. لیکن جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ 4 لاکھ تھا, بچوں کو ٹارگٹ کرنا تھا. اس میں جیسے ہی ہم تک یہ بات آئی ان فیملیز کے ذریعے سے اور ڈاکومنٹس ہمیں ملے, ہم نے اس کو تھوڑا دیکھا, سمجھنے کی کوشش کی, فیملیز سے بات کی, رابطہ کیا, پیرنٹس سے بات کی, اور اس میں ہمیں کچھ دن لگے اس پوری صورتحال کو سمجھتے ہوئے. تو جب ہمیں کچھ سمجھ آیا کہ یہ تو واقعی سچ میں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے
اور بڑی تیزی سے یہ لوگ مطلب جلدی سے بچوں کے اوپر ایف آئی آر کر رہے ہیں. تو یہاں تھوڑا سا ان کا ماڈس آپرینڈی بھی اگر ہم ڈسکس کر لیں تو وہ ہوتا یوں ہے کہ ان کا جو گروہ ہے، یہ وکیل ہیں، انہوں نے پہلا کیس جو تھا وہ رمشا مسیح کا جو تھا وہ لڑا تھا، جھوٹا مقدمہ اس پہ کر کے توہین کا، جو 11 سال کی بچی تھی. اور اس میں ایک جج ان کے سہولت کار تھے عبدالعزیز، جو آج بھی ہیں. یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے عدالتوں میں اور ایف آئی آر میں سہولت کار ہیں، جیسے کہ تفتیشی افسر عمر کلیم کے نام سے آپ کو ملیں گے، ایک کوئی شاہ کر کے ایک ہیں، وہ عبداللہ کے کیس میں وہ ملیں گے آپ کو. اور اسی طرح ان کے سہولت کار جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی ہیں ججز کی صورت. تو یہ کرتے یوں ہیں کہ یہ گروپ بناتے ہیں اپنا کسی واٹس ایپ پہ، یا گروپ بناتے ہیں فیس بک پہ، اور اس میں رینڈم لوگوں کو ایڈ کر لیتے ہیں دوستی کے نام پہ یا کام کا جھانسا دے کے. تو لوگ حالات سے مجبور ہیں، وہ کسی نہ کسی ایسے وسیلے کو ڈھونڈتے ہیں کہ آگے ان کی نوکریوں کے کچھ معاملات ہو جائیں، تو وہ پھر ایسے جھانسے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ بس چوائس نہیں ہوتی. یا ملک سے باہر نکلنے کے لیے مدد کرنے کے لیے کہنا 2-4 دن بعد کی، یا کوئی جوان بچہ ہے 20-21 سال کا تو اس سے کچھ دوستی کر لی، اور دوستی میں اور بالآخر ان کو اس لوکیشن پہ بلایا جاتا ہے جہاں سے انہیں اغوا کیا جاتا ہے. اب جب وہاں سے وہ بچے میسج وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی میسج میں ان کو وہ گروپ سے یا پرائیویٹ میں کچھ ایسا کانٹینٹ آتا ہے جو بلاسفیمس کانٹینٹ ہوتا ہے، گستاخانہ مواد. اور کوئی جوان بچہ یا کوئی جب دوسری طرف سے اس پہ رد عمل کا اظہار کرتا ہے کہ یہ آپ نے مجھے کیا بھیجا، یہ تو اچھی چیز نہیں آئی میرے فون میں، تو کہا جاتا ہے میرے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہاں پہ، جو ہسٹری میں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ مجھے بھیجیں، میرا فون کو استعمال کر رہا تھا. جب ادھر سے بچہ واپس بھیجتا ہے تو وہاں سے ہی اس کو یہ اسکرین شاٹ وغیرہ لے لیے جاتے ہیں کہ یہ اس نے بھیجا ہے، اور پہلے بھیجنے والا وہ بچہ، وہ شخص ہے. اور کچھ کیسز میں ویسے ہی بلوا لیا جاتا ہے کسی خاص لوکیشن پہ. ایمان نامی ایک خاتون ہے جو ہنی ٹریفک میں استعمال ہوتی ہیں، وہ 4 ہے 5 ہے، ایک ہے پر نام زیادہ تر آپ کو ایمان کا ملے گا. اور وہ جب اس لوکیشن پہ پہنچتا ہے وہ کردار، تو اس کو وہاں سے اٹھوا لیا جاتا ہے اور G8 میں یا تو جو راؤ کا جو دفتر ہے ذاتی، وہاں لے جایا جاتا ہے، اور یہاں پھر FIA کے دفتر میں لے جایا جاتا ہے. وہاں پہ تشدد ہوتا ہے، اور وہاں ہی یہ سفید کاغذ پہ یا تو کہا جاتا ہے اس پہ مانو، لکھو کہ تم نے گستاخی کی ہے. فون لے لیے جاتے ہیں، ڈیوائسز لے لی جاتی ہیں، اور اس میں پھر خود بیٹھ کے وہ مواد کا تبادلہ ہوتا ہے. اور دوسری صورت میں گھر والوں کو بھی اطلاع دی جاتی ہے کہ اتنے پیسے دیں تو تشدد نہیں کریں گے. تو وہ بیچارے غریب لوگ 1,50,000 تو دے ہی دیتے ہیں، جو کہ FIR کی خرچی بنتی ہے. یہ FIA کی میں بات کر رہی ہوں، FIA والوں کی. لیکن ان کے معاملات اور ہیں، یہ ایسے مواد دکھا کے، ایسی چیزیں دکھا کے چندے بھی لے رہے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ پاکستان کے اندر گستاخی ہو رہی ہے، اور 4 لاکھ لوگ ہیں مزید جو اس میں انوالو ہیں، جنہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں. تو یہ روکنا ہوگا، تو ہمیں مدد چاہیے، اور ہمیں آپ مدد کریں چندے کی مد میں. تو یہ اس طریقے کا ہے، اور اس میں 4 بچوں کو یہ تشدد سے مار چکے ہیں، اور ایک عبداللہ نام کے بچے کی ابھی اس کے اوپر رپورٹ بھی فیکٹ فوکس نے بالکل جاری کی ہے، جس میں پورے ایویڈنس ہیں کہ یہ مرڈرر بھی ہیں. جی، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے. آپ نے بتایا کہ فیکٹ فوکس نے رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ مرڈرر بھی ہیں. جب میں نے عبداللہ کے کیس کو دیکھا، اور اس کے بعد میں نے راؤ عبد الرحیم کی انفارمیشن گوگل پہ انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے کی کوشش کی، تو مجھے اندازہ ہوا، انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو مغربی دنیا میں لوگ بستے ہیں، یہ ہمارے بلاسفیمی
کہ جو ایشوز ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے. یہ ہم گستاخ رسول کوٹ ان کوٹ جن کو کہتے ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو مجھے یہ وکیل ہونے کی بجائے شفاق لوگ لگے. اور آپ نے بتایا اور احمد ستی نے بھی بتایا کہ در حقیقت یہ لوگوں سے پیسے وصولتے ہیں, ایکسٹارشن کرتے ہیں اور ان کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے چندے بھی اکٹھے کرتے ہیں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ 4 لاکھ لوگ یہ اب اپنے سپورٹرز کو بتا رہے ہیں, یہ راؤ عبد الرحیم جیسے لوگ, کہ بھئی پاکستان میں تو 4 لاکھ سے زیادہ گستاخ رسول موجود ہیں تاکہ اتنا بڑا بزنس یہ اس پہ کر سکیں. تو اس ساری صورتحال میں احمد ستی صاحب تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب انہوں نے آپ کو جیل میں ڈالا, جیل میں ڈالنے سے پہلے تشدد کیا, تو کیا آپ سے پیسے مانگے تھے انہوں نے؟ اور پھر جیل کے اندر خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ مسلمز کے ساتھ ساتھ کچھ نان مسلمز بھی وہاں پہ تھے. جی, جب مجھے ایف آئی اے نے اریسٹ کیا نا, تو جو میرا وہاں پہ 14 ڈیز میں نے ایف آئی اے کے حوالات میں گزارے ہیں. جو میرا پہلا دن تھا نا, وہ بہت ہی انہوں نے میرے پہ بدترین تشدد کیا. لیکن جیسے جیسے جو ایف آئی اے کے حکام ہیں وہ میری تعلیم کا سنتے رہے, میرے اب سارا سنتے رہے ساری چیزیں نا, تو ان کا رویہ پھر بھی میرے ساتھ نرم ہو گیا تھا. لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے جو ہے وہ میری فیملی چونکہ دوسرے دن آ گئی تھی, انہوں نے سارا سلسلہ دیکھا. انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ بھئی یہ کیا صورتحال ہے. میں نے جو ہے اس ساری چیزوں سے نا بالکل ڈینائی کیا کہ میرا اس چیز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, سب فراڈ ہے. اور یہ جو دوسری پارٹی ہے کمپلیننٹ پارٹی, اس کی طرف سے مجھے ایف آئی اے کے حوالات کے اندر بھی اس طرح کی دھمکی ملی ہے کہ بھئی اپنی فیملی کو بولو کہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں ورنہ ہم ان کی زندگی بھی اجیرن کر دیں گے. اور یہ جو دھمکی دینے والا شخص تھا یہ بالکل راؤ عبد الرحیم کے ساتھ آیا ہوا تھا. راؤ عبد الرحیم جو ایف آئی آر کی فائل ہے اس میں سے پکچرز وغیرہ لے رہا تھا ساری, اور یہ بالکل اس کے بسائڈز کھڑا تھا اور میرے ساتھ بات کر رہا تھا اور مجھے اس طرح کی دھمکی دے رہا تھا. ایف آئی اے کے لوگ بھی وہاں موجود تھے. اور یہ بات بھی پھر میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتائی کہ جی اس طرح بندہ آیا تھا, اس نے مجھے یہ دھمکی دی ہے. تو پھر میرے گھر والوں نے ایف آئی اے کو پابند کیا جی کہ جتنی دیر یہ حوالات کے اندر ہے آپ نے جو ہے نا اس کو کسی سے ملنے نہیں دینا, ٹھیک ہے, کیونکہ کیس بھی اس طرح کا تھا نا, سینسٹیو کیس ہے سارا. اور جو ایف آئی اے کے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ میری فیملی سے پیسے وغیرہ لیے, بار بار لیے, ایک بار بھی نہیں, اماؤنٹ لی انہوں نے 50,000 30,000 20,000 اس طرح کر کے لی. اور اس کے برعکس جو یہ کمپلیننٹ پارٹی ہے یہ بھی میرے گھر تک گئی. انہوں نے اپنے کچھ جو ان کے کارندے ہیں جو مختلف ایف آئی آروں میں جو ہے وہ مدعی بنے ہوئے ہیں نا, ان میں سے 2 جو ہیں وہ بالکل میری گلی میں بھی رہتے ہیں, میرے گھر کے سامنے والا گھر ہے ان کا. انہوں نے میرے گھر میں ان کو بھیجا اور میرے گھر والوں کو جا کے یہ کہا جی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ویسے ہی سپورٹ کر رہے ہیں, نہیں یہ ساری چیز میں ملوث ہے, آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں, آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں, اس کا ساتھ نہ دیں, یہ ہماری پوری ایک آرگنائزیشن ہے, ہم لوگ خود چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور یہ سارے کیسز جو ہیں ہم اس طرح جو ہے نا مختلف ملک میں سے نا, سارے ملک میں سے ہم لوگ یہ ساری چیزیں ویزیں کر رہے ہیں, تو آپ لوگ جو ہے غلط بندے کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اس ساری چیز سے. تو وہاں میری فیملی کو تھوڑا جو ہے نا وہ ان کا کردار مزید مشکوک لگانا شروع ہو گیا جی کہ بھئی یہ بالکل ہمارے گھر کے سامنے رہتے ہیں, 3-4-5 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, یہ احمد کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے, یہ کیسے آ کے ان کی طرف سے ہو کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو پھر جب میں واپس چلا گیا, میں جوڈیشل ہوا, جیل میں گیا, تو جیل میں جا کے پھر جب میں جیل میں گیا تو وہ تھی ڈیٹ 29 نومبر 2022, ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے جب میں وہاں جیل کے اندر باقی لوگوں سے ملا نا, تو وہاں پر آلریڈی 50-60 لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے کیسز میں تھے, اور سب کا جو ہے نا وہ یہ سیم سچویشن تھی کہ بھئی اسی طرح جو ہے وہ ہنی ٹریپنگ کے تھرو انہیں بلایا اور اریسٹ کیا. اور پھر بعد میں جب ہم نے مختلف کیسز کو اسٹڈی کیا نا, تو یہ جو جتنی بھی کمپلینٹس ہو رہی ہیں نا مدعیوں کی طرف سے, ان سب کا سیم پیٹرن ہے, کوئی بھی چیز چینج نہیں ہے. ان کے مطابق یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں وہ کسی ان نون نمبر سے جو ہے وہ میسیج ریسیو ہوتا ہے, ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہم کیا ہے جی کہ مختلف گروپس کے ممبر بن جاتے ہیں. پھر جب ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو ان گروپس میں جو ہے وہ بدترین قسم کی گستاخی ہو رہی ہے, اور وہ گستاخی کرنے والے جو ہے وہ پاکستانی لوگ ہیں, پاکستانی نمبر ہیں, اور یہ وہ نمبر ہے. آپ جتنے بھی کمپلینٹس ہیں نا اس راؤ کا جو یہ گینگ ہے, کیا نام ہے اس کا,
لیگل کمیشن، جس کو اگر آپ دیکھیں نا جی تو جتنی بھی کمپلینٹس ہیں سب کمپلینٹس کا سیم پیٹرن ہے، کوئی چیز چینج نہیں ہے. ہر دفعہ انہیں اسی طرح نون نمبر سے کوئی لنک میسج آتا ہے، وہ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں اور وہ گروپس کے ممبرس بن جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہیں عرصہ ان گروپس کے ممبرس بھی رہتے ہیں. حتیٰ کہ جو میرا کیس ہے، جو میرا مین کمپلینٹ ہے عمر نواز، بعد میں دوسری کمپلینٹ لانچ ہوئی ہے جعل سازی کرنے کے لیے، وہ راؤ نے خود کی ہے جی کہ میں نے بھی اس کو بھیجے ہیں. اب وہ عدالت میں خود کہہ رہے ہیں جی کہ میں کوئی گزشتہ 3 سال سے جو ہے نا میں ملٹیپل گروپس میں ممبر ہوں، 12-14 گروپس میں نا 3 سال سے میں ان گروپس کا ممبر ہوں، ٹھیک ہے. اور گروپ میں قریب کوئی 250 سے زیادہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کمپلین وہ صرف میرے خلاف ہی دے رہا ہے جی کہ جی احمد نے گستاخی کی ہے، حالانکہ وہ بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو رپورٹ بعد میں ایف آئی اے نے اپنی طرف سے پیش کی ہے، انہوں نے بتایا ہے عدالت میں کہ بھئی ہم نے احمد کی جو ٹیکنیکل رپورٹ اور فورینسک رپورٹ بنائی ہے اس میں احمد کی طرف سے ایسا نہ کوئی گروپ ہمیں ملا ہے، نہ کوئی ایسا بلاسفیمس ایویڈنس ہمیں ملا ہے کہ جو احمد نے کسی کو شیئر کیا ہو یا احمد کا اس چیز سے کسی کوئی لینا دینا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کا عدالت پہ پریشر اس طرح سے ہے جی کہ سر یہ بدترین قسم کی گستاخی ہیں، آپ یہ امیجز دیکھیں، یہ امیجز اگر عدالت سے باہر نکل جائیں تو یہ جو ہے وہ پورا پاکستان جو ہے وہ جل جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو جتنی چھوٹی عدالتیں ہیں انہوں نے جو ہے وہ میرا فیصلہ کرنے سے جو ہے ہمت ہی نہیں کی. ایسا کر کے یہاں تک کہ یہ نوبت آئی ہے کہ مجھے بغیر کسی ایویڈنس کے، حالانکہ کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے میرے خلاف، مجھے بیل جا کے سپریم کورٹ سے ملی ہے 11 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے. اور اس بیل میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے جی کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے احمد کے خلاف، تو اس کو ہم بیل گرانٹ کرتے ہیں. جی، میری رائے میں تو خوش قسمتی ہے کہ آپ کو بیل مل گئی. اور ویورز جیسا کہ آپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت سارے اسکرین شاٹس چلا رہے ہیں جو ہمیں سونیا صاحبہ نے اپنی جرنلزم کی کوششوں سے فراہم کیے، اور ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی گمبھیر صورتحال ہے. راؤ عبد الرحیم کے گروپ کے بھی ہم دکھا رہے ہیں اسکرین شاٹ، اور وائس آف دا وکٹمز آف بلاسفیمی جو گروپ ہے اس کے بھی ہم دکھا رہے ہیں، جو انفیکٹ سونیا صاحبہ اور ان کے دوست مل کے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کی طرف بھی ہم آئیں گے. احمد صاحب، ایک بات آپ سے میں 2 باتیں جاننا چاہوں گا کوئکلی. تو ہمیں یہ بتائیے، میں نے جیسے ابھی پوچھا بھی تھا کہ کیا آپ کو جیل میں مسلمس کی تو تعداد بہت بڑی ہے جن کو اس میں ٹریپ کیا گیا ہے، کچھ نان مسلمس بھی نظر آئے ہیں؟ جی کرسچنز بھی ہیں وہاں پہ، میں کرسچنس بھی، راولپنڈی جیل میں رہا ہوں، وہاں پہ کرسچنز بھی ہیں ان کیسز میں. کوئی ہندو یا سکھ بچہ بھی ہے اس میں؟ نہیں، ہندو سکھ راولپنڈی جیل میں تو نہیں ہے، کسی اور جیل میں ہو تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، جی، وہ چیک کرنا پڑے گا. اچھا جی کرشن. اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ آپ سے جو میں بات چیت کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ تو کوئی گستاخ رسول کا معاملہ کر ہی نہیں سکتے. آپ تو بہت ایک تابع دار قسم کے شہری ہیں، اسپرچول سے آدمی ہیں، مذہب کے بارے میں آپ کا کوئی رویہ ہے ہی نہیں ایسا جس کو ہم گستاخ کی مد ملا سکے. تو کیسے انہوں نے یہ پھر جنریٹ کیا؟ یا پھر مجھے فرینکلی بتائیے کہ کبھی آپ نے کوئی ایسی بات کہیں غلطی سے لکھ دی تھی جو تھوڑی سی ان کو ایک طرح سے ایمونیشن کے طور پر مل گئی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو خود بتاؤں کہ آپ نے جیسے بات کی ہے، میں خود مسلم گھر سے ہوں، اور میں اللہ پہ ایمان ہے میرا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے میں آخری نبی مانتا ہوں، اور ختم نبوت پہ میرا پورا یقین ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ میری فیملی نے انکوائری کے لیے بھی نا پراپر، جب یہ انہوں نے میرے پہ ایلیگیشن لگوائی نا، میری فیملی آئی ایف آئی اے میں مجھے ملی، تو انہوں نے 22A کی اپلیکیشن عدالت میں دی ہے جی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے پوری طرح انکوائری کریں، اگر ہمارا بچہ کسی طرح بھی اس میں ثابت ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے کسی طرح سپورٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو وہ اپلیکیشن مارک ہوئی ہے DG FIA کو. DG FIA نے جو ہے وہ پھر جو میرا تفتیشی افسر ہے عمر کلیم، اس کو مارک کی ہے. عمر کلیم نے اپنے کمنٹس بھی عدالت میں جمع کروائے ہیں اس حوالے سے. اس میں میری پوری پروفائل لگی ہے، میں حافظ قرآن بھی ہوں، میں مختلف جو ہے وہ جو مذہبی تہوار تھے ان میں حصہ رہا ہوں، میں ہر قسم کی ایکٹیویٹیز کی ہیں میں نے، یہ ساری ریلیجیس. ایسا کچھ بھی نہیں ملا. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، عدالتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ جو میری بیل ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو رہی ہے نا، ہائی کورٹ میں چودھری عبدالعزیز صاحب نے میری جو بیل ہے وہ 6 مہینے فیصلہ روکنے بعد 6 مہینے انہوں نے روک کے رکھی ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد انہوں نے ڈسمس کر کے فیصلہ دی ہے. وہ اپنے فیصلے میں یہ لکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ اگر میری FIR اور کمپلینٹ پڑھیں نا، اس پہ پراپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی میری طرف سے جی کہ اس نے شیئرنگ کی ہے ایسی کوئی نا.
بلاسفیمس کنٹینٹ کی شیئرنگ کی ہے. لیکن عبدالعزیز صاحب اپنے فیصلے میں یہ لکھ رہے ہیں جی کہ میں کریٹر ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ ناانصافی ہے. مطلب بہت زیادہ میں نے جو ہے وہ سفر کی ہے اس سارے معاملے کو, اور میں جتنی جو اذیت اور کرب سے گزرا ہوں وہ میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی تکلیف گزاری ہے. ایک ایک پل, ایک ایک دن جو ہمارا گزرا ہے نا جیل میں اس ایلیگیشن کے ساتھ, تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہے وہ میرے لیے. جی سونیا صاحبہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان ان باتوں کو کیسے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, یا آپ کا جو ایڈوکیسی گروپ ہے وہ کیسے گورنمنٹ آف پاکستان کو کنونس کر سکتا ہے کہ اس بدماشی کے دھندے کو, مذہب کے نام پہ جو ایک گھناؤنا کاروبار کر رہا ہے گروہ, اس کو ختم کیا جائے. ہم پاکستان سے انفارمیشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ لیگل کمیشن بنانے کی بات سرکار نے کی, لیکن لا میکر علی محمد خان جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, انہوں نے پارلیمنٹ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی کمیشن نہ بنایا جائے بلکہ عدالتوں کے پاس یہ معاملہ رہے. ابھی احمد ستی صاحب کی ہم نے بات سنی, انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں انصاف ہی نہیں مل رہا اور وہ سن ہی نہیں رہے مسئلے کو, یا تو عدالتیں ڈری ہوئی ہیں یا پھر عدالتوں میں ریڈیکل لائرز اب جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو کیا کمیشن کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے؟ کیسے پاکستان کی سرکار کو کنونس کیا جائے؟ الٹیمیٹلی تو انہوں نے ہی کچھ کرنا ہے. جی, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ہم نے جب شروع کیا, جب یہ فیملی ہمارے رابطے میں آئی تو اظہر بھائی, آپ کی بات ہوئی ہے ان سے, کینیڈا میں ہی ہیں, ہوتے ہیں کی میں ایک ایکٹیوسٹ ہیں, تو میں ان کے پاس یہ مدعا لے کے گئی. اور پھر فیملیز کو ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا, ہم نے بھی ایک گروپ بنایا تھا واٹس تو ان کے اگینسٹ تو یہ دو لوگ وہ تھے, 2 لوگ ہم تھے, اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ ہم اس کا کرنا کیا ہے, کیونکہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں ناروے میں ہوں, اسد بھائی کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ 2 وکٹم فیملیز کے جو نمائندے ہیں وہ پاکستان میں ہیں. اب ان کو خطرے میں بھی نہیں ڈالنا اور وہ سامنے بھی نہیں آ سکتے, یہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا, ایک مشکل مرحلہ تھا. تو ہم نے شروع کیا اویئرنیس سے کہ ہم دیکھیں ہیومن اینگل ہی ایک ایسی چیز ہے دکھا کے تو لوگوں کو احساس دلایا جا سکتا ہے, کیونکہ اکثریت گستاخی کو ایک گناہ سمجھتی ہے پاکستان کی, اور اس میں یہ بتانا کہ یہ گستاخ جو ہے یہ بے گناہ ہے اور انہوں نے یہ حرکت نہیں کی, بہت ہی مشکل کام تھا. بہرحال ہم نے یہ ٹاسک لیا, اور ان فیملیز کی مدد سے ہم نے ان ماؤں کو جو ظاہر ہے نام بھی نہیں بتا سکتے, بچوں کے نام نہیں بتا سکتے, ایف آئی آرز نہیں دکھا سکتے, تو ہم نے ماؤں کی آواز نام بدل کے اور بچوں کے نام جو وکٹمز ہیں بدل کے ہم ان کو لے کے آئے آواز کے ذریعے سے. اکثریت کے پاس واٹس ایپ بھی نہیں تھا, جن کا یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے بچے واٹس ایپ گروپ سے جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے تھے, ایسے گروپس میں تھے. حالات یہ ہیں کہ پورا گھر ایک بٹنوں والا کیوں موبائل استعمال کر رہا ہے ان میں سے, اور واٹس ایپ گروپ تو دور کی بات ہے, وہ اسمارٹ فون ہی نہیں ہے ان کے پاس, اور وہ ماں باپ بیچارے ایک فون سے, کسی ایک کے پاس اگر کوئی فون ہے واٹس ایپ والا تو 10 فیملیز اس کے اوپر سے ان سے آواز سنوائی جاتی تھی, یا کسی محلے والے سے. تو وہ بڑا ایک مرحلہ تھا ان کی. پھر ہم نے ان کی آوازیں ریکارڈ کی ماؤں کی, اور پھر ہم نے ریکارڈنگز چلانا, فائنلی یہ حل ہمیں سمجھ آیا کہ ان کے یہ جائیں, ان کی یہ کہانی ریکارڈ کریں, اور ماؤں کی فریاد کے نام سے ہم نے اسپیسز کا سلسلہ شروع کیا. وہاں ہم نے ان ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی, حتیٰ کہ جو والد تھے ان کی بھی آواز کے ذریعے ان کی کہانی سنوائی, کیونکہ ہماری بات کرنے میں اور ان کی ڈائریکٹلی بات کرنے میں بہت فرق تھا. اور ان کے وہی ہوا کہ لوگوں نے تھوڑا انٹرسٹ لینا شروع کیا, لوگوں کو ان کی آواز ہمدردی ان سے محسوس ہوئی, اور پھر کرتے کچھ ایسے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے, جیسے قندیل ایک ایکٹیوسٹ ہے, کیو کے نام سے ان کی ٹویٹر پہ آئی ڈی ہے. پھر اسجد بھائی اور قندیل نورانی کو جانتے تھے, کیونکہ یہ تو ہو گیا تھا کہ اب ہم کہانیاں سنا رہے ہیں, لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں, لیکن اب اس کو ایک ایسی شکل بھی دی جائے کہ رپورٹ اگر آ جائے اس کے اوپر, کیونکہ پاکستانی چینلز کو ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, میں نے بہت کی,
کوئی ہمیں جواب نہیں ملا. لوگ کنی کترا جاتے تھے جیسے ہی سننا اچھا نہیں, کوئی لکھنے کے لیے اخبار میں بھی تیار نہیں تھا. میں نے اگر کسی کو سٹوری بھیجنے کی کوشش کی تو اس کے بعد پھر نورانی اسرت بھائی چونکہ انہیں جانتے تھے اور قندیل جانتی تھی, تو نورانی کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ پہلی سٹوری انہوں نے بریک کی یہ پوری 400 بچوں کی کہ ایسا ایک گینگ ہے. اور وہ کہانی اس طرح کام آئی سٹوری کہ اسے پھر جو عثمان وڑیچ ہیں انہوں نے اپنی اس کے ساتھ اٹیچ کیا جو وہ 400 بچوں کا کیس تھا. تو ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ تو آلریڈی تھی, پھر یہ سٹوری کیونکہ ہمیں ایک آفیشیل سٹوری تو چاہیے ہی تھی, تو اس میں پھر یہ بہت اہم جو ہے کام ہوا. اور اس کے بعد لوگ بھی جڑتے گئے, پھر اس میں ایمان مزاری آئی, ان تک جب یہ بات پہنچی تو ان کو جو ہیومن رائٹ کے جو ادارے ہیں, ہیومن رائٹس کا جو ادارہ ہے, انہوں نے وہ رابطہ کیا اور انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اسٹوری کو. تو اب وہ سلسلہ چل رہا ہے اور اب مزید اس میں اتنی ڈیولپمنٹ بڑی خطرناک ہوئی ہے کہ جب کمیشن بننے لگا ہے تو اس کے اوپر ایک دباؤ آیا ہے بہت زیادہ کہ کمیشن نہیں بنے گا, کیونکہ یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے مطلب کمیشن بننا. اور یہ کیسا خطرہ بھی, آپ ایک فیئر ٹرائل تو دیتے نہیں ہے, تو اگر کمیشن بنے گا تو ایٹ لیسٹ پتہ چلے گا آپ غلط ہیں یا یہ بچے غلط ہیں. وہ بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس بیچ کچھ چینلز جیسے کہ ARY ہیں, 92 ہیں, بول ہیں, وہ راؤ کی مطلب کہ جھکاؤ محسوس ہوا کیونکہ انہوں نے بھی کمیشن کی مخالفت میں ہی کچھ اس طرح کے ٹاک شوز میں کچھ بیانات آئے. اور پھر علی محمد کا آپ نے دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں انہوں نے اس پہ آبجیکشن لگائی. تو اب ساتھ ہی یہ سٹوری آنا بھی بہت ضروری ہو گئی تھی کیونکہ یہ چیزیں موجود تو تھیں ہمارے پاس, لیکن ہم کچھ وجوہات کی بنا پر اس پہ بات نہیں کرتے تھے کیونکہ جو عبداللہ کے والد ہیں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا اس کا سٹوری کے آنے سے, کیونکہ آلریڈی انہیں ڈرا دیا گیا تھا کہ بیٹا تو ان کا اٹھا دیا, تشدد کیا, تشدد کے نتیجے میں وہ مر گیا اور اس کے بعد اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے کہیں پھینک دیے گئے. تو وہ جب والد نے انہی کا نام لیا کہ یہ مجھے ان کے اوپر شک ہے, تو انہوں نے واپس والد پہ بلاسفیمی لگائی, اس پہ FIR کاٹی, اور وہ FIR اس وقت اویلیبل نہیں ہے, اسے غائب کر دیا گیا ہے. لیکن اسی خوف سے والد نے پھر جو ہے راؤ سے نام واپس لے لیا اور انہوں نے کہا کہ راؤ کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں, انہوں نے حلفیہ بیان دے دیا. اب اس میں تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اگر فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچے, لیکن اب حالات تھوڑے سے مختلف ہیں. ایمان مزاری صاحبہ بھی بیچ میں ہیں اور لوگ بھی سنجیدہ لوگ ہیں, تو اب ہمیں لگتا ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ اس رپورٹ کو اگر لے بھی آئیں تو میرا خیال ہے یہی اگر ثابت تو ہو رہا ہے, لیکن اگر عدالتیں اس کے اوپر رد عمل دیتی ہیں تو وہ قاتل ثابت ہوتا ہے, اور ایک نہیں 5 لوگ انہوں نے قتل کیے ہیں, اور اس کے اوپر ساتھ میں یہ خود ذاتی طور پہ ایسے گروہ کو چلا رہے ہیں جو فورینزک رپورٹس میں ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایسے گروپ کو کے ایڈمن ہیں. پھر ایسے واٹس ایپ جو ہے کہ اسکرین شاٹ ہیں جہاں ہنی ٹریپنگ میں بھی یہی نمبر ایک اسپین کا نمبر ہے جو ہر جگہ سرکولیٹ کر رہا ہے. جی اسپین کا نمبر جو آپ ذکر کر رہی ہیں ہم اسکرین پہ بھی دکھاتے ہیں, آپ جی بات جاری رکھیے. اچھا یہ وہ جس میں اونلی مذہبی نامی یہ کوئی گروپ ہے اور اسپین کا نمبر ہمیں نظر آ رہا ہے. اس پہ عمر ستی بہت, کیونکہ یہ عمر ستی کے کیس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. عمر ستی آپ اس پہ ذرا وضاحت کیجئے, تصویریں بھی دیکھتے رہیے اور اس پہ وضاحت کیجئے. جی ستی صاحب. جی ایسا ہی ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو سب سے پہلے تو راؤ کے جو کردار کو مشکوک کرتی ہے نا یہ بات, جی یہ ایک انٹرنیشنل نمبر پاکستان میں یوز کر رہا ہے اس کا واٹس ایپ, ٹھیک ہے, تو اور یہ اس کی آنرشپ عدالت میں خود تسلیم کر رہا ہے کہ یہ نمبر میں یوز کر رہا ہوں. یہ نمبر میرے کزن منیر کے نام پہ رجسٹرڈ ہے اور وہ اسپین گیا تھا اس کے نام پہ, اور وہ اب پاکستان آ چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جی وہاں سے سم تو کہیں سے بھی مل جاتی ہے نا, آپ اگر جائیں. جی ایسا ہی ہے, وہ تو کوئی ایشو نہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے نا, جب بھی کوئی بندہ کمپلین کرنے آتا ہے تو سب سے پہلے FIA یہ چیز اس سے کیوں نہیں پوچھتی کہ آیا کہ بھائی تو یہ نمبر کیوں یوز کر رہا ہے.
یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. جی پھر آپ اگر دیکھیں تو جتنی بھی ایف آئی آر ہوئی ہیں نا, یہی ایک اسپین والا نمبر جو ہے نا, یہ بار بار نا ملٹیپل ایف آئی آروں میں ریپیٹ ہو رہا ہے, حتیٰ کہ ان ایف آئی آروں کا مدعی کئیوں کا راؤ نہیں بھی ہے, لیکن یہ نمبر وہاں انوالو ہے کسی ٹریپنگ میں, کسی لڑکی کے تھرو یا اس طرح. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ پورے پلان کے تھرو کر رہے ہیں. یہ پورا ایک گروپ ہے ان کا, انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. یہ وہیں سے یہ ساری چیزیں خود مینوپولیٹ کر رہے ہیں, آپریٹ کر رہے ہیں. کچھ ایف آئی اے کے حکام ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور یہ جو ہے نا بار بار یہ جو ہے نا, یہ اسی طرح کے کیسز بنائی جا رہے ہیں ایک سیم پیٹرن پہ. جبکہ ایک کیس میں آپ کو بتاؤں, اسلام آباد کی ایف آئی آر ہے جس میں یہ عبداللہ شاہ نامی لڑکا جس کا مرڈر کیا گیا ہے نا, اس کیس میں راؤ کہتا ہے جی کہ مجھے اسی طرح نا, اس نے ملٹیپل نمبر دیے ہوئے اپنی کمپلین میں کہ جی بھائی مجھے اسی طرح لنک آتا ہے اور میں اس لنک پہ کلک کرتا ہوں تو میں ممبر بن جاتا ہوں. جب میں کچھ دن کے بعد اپنا موبائل دیکھتا ہوں تو اس میں بدترین قسم کی گستاخی ہو رہی ہے, حتیٰ کہ یہ لوگ مجھے جو ہے پھر میرے پرسنل میں گروپ سے نکل کے میرے پرسنل پہ مجھے گستاخانہ مواد شیئر کر رہے ہیں. اور پھر بعد میں یہ لوگ میرے دوسرے نمبر پہ, ایک اور نمبر وہاں ایک مشکوک نمبر ہے ٹیلی نار کا, پھر یہ میرے دوسرے نمبر پہ بھی مجھے پرسنل میں گستاخانہ مواد بھیج رہے ہیں. ایسا پاسبل ہے کہ ان کا دوسرا نمبر بھی ان کے پاس کیسے چلا گیا؟ اس میں مدعا کچھ ایسا ہے کہ راؤ عبدالرحیم نے اب تک 2 ایف آئی آر ذاتی طور پہ کٹوائی ہیں, ایک ستی کے کیس میں اور ایک عبداللہ شاہ کے کیس میں. اب اس میں جو سملیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ شاہ کے کیس کے اندر وہ کہتا ہے کہ میرا ایک اسپین کا نمبر ہے جس پہ مجھے یہ فلاں 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 نمبر, جس میں ایک عبداللہ شاہ کا بھی ہے, مجھے بلاسفیمس کانٹینٹ بھی, اس میں مجھے گستاخانہ مواد آتا ہے کیونکہ میں اتفاق سے ایک لنک کو کلک کرتا ہوں اور میں ملٹیپل گستاخانہ گروپس میں گر جاتا ہوں, خود سے ایڈ ہو جاتا ہوں جو میرے علم میں نہیں ہے, اور میں کچھ دن بعد دیکھتا ہوں تو وہ ایسا گروپس ہیں جس میں تو بہت زیادہ گستاخی ہو رہی ہے, اور میں پریشان ہو جاتا ہوں. اور پھر میرے ذاتی اسپین کے نمبر پہ, یہ جو میرا اسپین کا نمبر ہے, اس پہ بھی اس گروپ میں سے لوگ مجھے وہ گستاخانہ مواد بھیجنے لگتے ہیں, اور اس کے بعد مجھ سے وہ میرا دوسرا نمبر بھی مانگتے ہیں. اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ میرا دوسرا نمبر بھی مانگتے ہیں, اور پھر میرے دوسرے نمبر پہ بھی مجھے یہ سارا گستاخانہ مواد آنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں مسئلہ ایک تو اسپین کا نمبر, تم نے انہیں بلاک کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات ہے کہ تم نے گروپ کے اندر سے صرف عبداللہ شاہ کو ہی کیوں نامزد کیا؟ وہ گروپ میں 200-250 لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ یہ اور بیانات میں بتا چکے ہیں, تو وہاں سے مخصوص چند لوگوں کے نام لینا, اور اس کے بعد جب وہ آپ سے آپ کا دوسرا نمبر مانگ رہے ہیں تو آپ کتنے سادہ دل ہیں کہ آپ نے بخوشی جو لوگ آپ کو وہ مواد بھیج رہے ہیں جس کی آپ لڑائی لڑ رہے ہیں, آپ انہیں دوسرا نمبر بھی تھالی میں رکھ کے دے رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنے دوسرے جملے میں کہتے ہیں کہ میرے دوسرے نمبر پہ بھی پھر وہ مواد آنا شروع ہو گیا. اسی طرح ستی کے کیس میں, احمد ستی کے کیس میں بھی جو شکایت جاتی ہے اس کی طرف سے, راؤ کی طرف سے, اس میں بھی اسپین کا نمبر ہے جو وہ کہتے ہیں میرے اسپین کے نمبر سے مجھے ہو رہا ہے, اس طرح کے مواد احمد ستی بھیج رہا ہے. تو وہ یہ دونوں 2022 کی باتیں ہیں, 2022 میں ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر یہی اسپین والا نمبر جو ہے وہ جب احمد ستی کے کیس میں مدعی عمر نواز کی فورینزک ہوتی ہے تو فورینزک میں پتہ چلتا ہے کہ عمر نواز کے ملٹیپل گستاخانہ گروپس ہیں. وہ اسکرین پہ شاید آپ دکھائیں تو وہ نظر آئے جہاں مذہبی کی بات ہو رہی ہے جی. تو یہ عمر ستی کے عمر نواز جو ہے, جو کمپلیننٹ ہے ستی کا, اس کے فون کی فورینزک ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ احمد یہ جو عمر نواز ہے اس فورینزک میں بہت سارے ملٹیپل گستاخانہ گروپس کا وہ خود ممبر ہے جو عمر نواز ہے, جس میں ٹاپ کے اوپر
یہی اسپین کا نمبر ہے جو مذہبی اونلی مذہبی گروپ چلا رہا ہے، جو کہ گستاخانہ گروپ ہے، اور یہ وہی نمبر ہے جو دو اپنی شکایات میں راؤ کہتا ہے یہ میرا نمبر ہے، اور چونکہ وہ ریموو کر رہا ہے کسی کو تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایڈمن ہوگا۔ اب اسی طرح اگر آپ ایک اسکرین شاٹ آپ دیکھیں گے اس کا، کہ ایک اسپین والی لڑکی جو کہ کسی کو جھانسا دے رہی ہے، اور وہ بیچارہ گھر سے جا چکا ہے اور بیوی پریشان ہے کہ بھئی آپ سے ملنے میرا شوہر گیا تھا، اور اس نمبر پہ، وہ اسپین والے نمبر پہ جو لڑکی ان سے بات کر رہی تھی، اس کو کہہ رہی ہے کہ بھی میرے شوہر کا مجھے پتہ نہیں چل رہا، 2 دن ہو گئے یا 1 دن ہو گئے، غائب ہے، آپ سے ملنے گیا، مجھے کوئی اطلاع دے، کوئی خبر دے، جس کا اس سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اور ہمارے پاس ایک اور اسکرین شاٹ تھا جس میں جب رابطہ تھا میاں کا، وہ گفتگو بھی ہے، لیکن شاید وہ یہاں نہیں۔ تو یہ بھی اسپین والا ہی نمبر ہے، اور یہ اسپین والا نمبر بہت ساری اور جگہ بھی آ رہا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا چابی ہے تالے کی، اگر ہم اس سے کھولیں تو میرا خیال ہے کہ بڑا ایک فیئر ٹرائل میں یہ ساری چیزیں کھل جاتی ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کوئی وکیل نہیں ہوں، میں کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں ہوں، میں ایک عام شہری کی حیثیت سے یہ چیزیں سمجھ رہی ہوں اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو کیا مدعا ایسا ہے کہ عدالتیں جو ہیں، کیا وہ وکیلوں کو بولنے نہیں دے رہی، یا وکیل ایسا دباؤ میں نہیں بول پاتے، اور یہ 3-4 سال کے بچے اندر ہیں اور لوگ مر رہے ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ ہماری تو کوشش ہے اویئرنیس پیدا کرنا، اب جو آپ نے کہا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، سلوشن کیسے نکلے گا، وہ تو عدالتیں اور ریاست کرے گی۔ تو اب آپ بتائیے۔ جی دیکھیے، آپ نے اور احمد صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ساری صورتحال بتائی، اور جیسا کہ اس مسئلہ پہ احمد نورانی صاحب، شاہ زیب جیلانی بھی بات چیت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم بھی کرتے رہیں گے، اور ہیومن رائٹس واچ نے ایک آرٹیکل لکھا اسی مسئلہ پہ، ڈان میں ایک آرٹیکل آیا، تو یہ مسئلہ اب سرفس پہ آ رہا ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں آج کی بات چیت کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہوئے، اور آنے والے دنوں میں ہم اس پہ اور بات چیت کریں گے، اس کے جو اور اینگلز ہیں ان کو بھی کھولیں گے۔ آج کی بات چیت کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے احمد ستی اور سونیا صاحبہ، آپ ہمیں بتائیے کہ جیسا آپ نے ابھی سونیا کہا کہ اس مسئلے کا حل تو الٹیمیٹلی ریاست کے پاس ہوگا، لیکن بہرحال ہم بھی تو آواز اٹھا رہے ہیں تاکہ ریاست جاگے، پاکستان میں ہیومن رائٹس کی اتنی میسو جو ایبیوزز ہو رہی ہے اس کو روکے۔ تو احمد ستی صاحب، آج کی بات چیت کو سم اپ کرتے ہوئے آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ بھئی سب سے زیادہ اس وقت یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس کمیشن کی نا، تو اگر تو ان کی گرفتاریاں اور یہ ساری چیزیں پراپر ہیں تو انہیں کیا اعتراض ہے کہ بھئی کمیشن نہ بنے؟ کیوں نہ بنے؟ وجہ اس کا کوئی ریزن نہیں بنتا۔ یہ ان کے کردار کو مزید مشکوک کرتا ہے کہ اس کی بے جا مخالفت کرنا، خامخواہ اس طرح کرنا۔ اور دوسری چیز آپ کو یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس طرح کے کیسز میں بہت ساری مینیپولیشن کی ہے جس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے، اس کا سرسری میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک نابینے لڑکے پہ بھی نا غلط فہمی کا کیس بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کراچی سے اگر ہم دیکھیں تو 2 بھائی ہیں، دونوں کو اٹھایا ایک نمبر پہ، بعد میں ان سے ثابت کرنے میں پرابلم فیس کی، تو ایک کے خلاف خود ہی لکھ کے دے دیا جی کہ دوسرے بھائی نے اقرار کر لیا ہے تو اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو ہے نا، انہوں نے یہ ہتھ کنڈے اور داؤ پیچ جو ہے نا یہ جال سازی کر کے بے تحاشا کیے ہوئے ہیں، جو ان سارے کیسز کو آپس میں جوڑتے ہیں اور ان کے کردار کو مزید مشکوک کرتے ہیں۔ باقی ہماری عدالتوں سے اور پاکستان کی جو ہے وہ حکومت سے یہ بہت بڑا مطالبہ ہے کہ وہ اس کی جانچ کریں، اور جو گناہگار ہیں راؤ جیسے لوگ، ان کو یہ جو ہے آئندہ ان کے لیے مثال بنائے کہ آئندہ کوئی بندہ اس چیز کا غلط استعمال نہ کرے۔ اور اس کے بعد آپ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہماری آواز کو سنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے گا۔ جی شکریہ احمد ستی صاحب جڑنے کا۔ جی سونیا صاحب، آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آج کی بات چیت کو یہ بتائیے کہ آج کی بات چیت میں جو کوئی خاص بات رہ گئی ہو اور آپ اس کو شامل گفتگو کرنا چاہیں، اس پہ بھی روشنی ڈالیے، اور کیسے کنکلوڈ کرنا چاہیں گی آج کی بات چیت کو آپ؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں،
اور ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے اپنی آواز پہنچانے کی. اب یہ ریاست سے ہماری درخواست ہے اور عدلیہ سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اس کا فیئر ٹرائل ہونے دیں, اور اگر یہ ایسا نہ ہوا تو معاشرہ جس ریڈیکلائزیشن کی طرف جا رہا ہے, ہر گھر کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہوگا. مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے, اور اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں اپنی آخری حد تک کوشش کرنی ہے کہ اس پہ ریاست اپنا رد عمل دے اور عدالتیں فیئر ٹرائل کا موقع دے. اسلام آباد بار کونسل ہے, اس کے اندر حبیب جالب یا فیض کے نظمیں جو سنائی دیتی تھیں اس کی جگہ آج لبیک کے نعرے سنائی دے رہے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, سوچئے گا. ویورز, آپ نے بات چیت سنی پاکستان میں بلاسفیمی ایکسٹورشن گینگ کی جو گھناؤنی حرکتیں ہیں, جس میں مذہبی ایکسٹریمسٹ بھی ہیں, حکومتی اہلکار بھی ہیں اور کچھ لا میکرز بھی شامل ہیں, جیسا کہ علی محمد خان اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ کوئی ایسا کمیشن نہیں بنانا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ احمد ستی نے جو وکٹم رہے اپنی پوری کہانی آپ تک پہنچائی ہمارے ٹیگ ٹی وی کے راہیں, اور سونیا خان صاحبہ نے جو اپنی جرنلسٹک انویسٹیگیشن کی وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اسکرین شاٹس دیکھتے رہے جس میں آپ کو اندازہ ہوا کہ اس میں اس گروپ کے جو ایک مبینہ سرگنا ہیں راؤ عبد الرحیم, وہ بھی اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ صاف اپنے گروپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی توہین رسالت کو برداشت نہیں کریں گے. تو اس طرح کا موقف رکھنے والے لوگ در حقیقت مذہبی انتہا پسندی کو نہ صرف فروغ دیتے ہیں بلکہ وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, اور وہ پوٹینشلی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے پاکستان کے غریب بچے, جیسا کہ اس کیس میں ہمیں نظر آ رہا ہے, غریب بچے ان کا ٹارگٹ بنے اور ان کے لیے پیسہ بھی وہ لے کر آئیں, اور ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑکائیں, چندے اکٹھے کریں. تو یہ ایک ایسا خوفناک جرم ہے جس پہ نہ صرف پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں کا آواز اٹھانا امپورٹنٹ ہے بلکہ انٹرنیشنل برادری کے لیے بھی یہ ایک طرح سے ضروری بنتا ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں. آنے والے دنوں میں ٹیگ ٹی وی پہ ہم اس مسئلہ پہ انگلش لینگویج میں بھی ڈاکومنٹریز اور ٹاک شوز لائیں گے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس معاملے کی نزاکت کو سمجھے اور وہ پاکستان کے حکام پہ دباؤ ڈالے کہ وہ اس طرح کے گھناؤنے کاروبار کرنے والے گروہوں کو اس کام سے روکے اور ان کو کڑی سزا دے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.